بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا شیء للناس من ورثۃ المعتق لقولہ علیہ السلام لیس للنساء من الولاء الا ترجمہ۔ اور آزاد کرنے والے آقا کے ورثہ میں سے مؤنث کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ عورتوں کے لیے ولا کا کوئی حصہ نہیں ہے مگر۔ دیکھیے آج کی عبارت میں سب سے پہلے ولا کی تعریف آپ حضرات کو سمجھاؤں گا، حالانکہ ولا کی تعریف اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن یاد دہانی کے طور پر ایک بار پھر سے سن لیجئے۔ ولا کہتے ہیں اس ترکے کو کہ اگر کسی نے اپنے غلام کو آزاد کیا ہو، پھر اس کا آزاد شدہ غلام انتقال کر جائے اور آزاد شدہ غلام کے شرعی ورثہ میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، یعنی نہ اصحاب فرائض میں سے کوئی موجود ہو، نہ اسبات نسبیہ میں سے کوئی موجود ہو، تو آزاد شدہ غلام کا ترکہ اس کے آزاد کرنے والے آقا کو دے دیا جائے گا شرعاً۔ تو یہ جو آزاد شدہ غلام کا ترکہ اس کے آزاد کرنے والے آقا کو دینا ترکہ، تو اسی ترکہ کا نام ولا ہے علم فرائض کی اصطلاح میں۔ ولا کے لغوی معنی میں گزشتہ اسباق میں سمجھا چکا ہوں، مدد کرنے کے آتے ہیں۔ تو اس کے آقا نے معتق نے اسے آزاد کر کے گویا کہ اس کی مدد کی، تو لہٰذا اب چونکہ آزاد شدہ معتق آزاد شدہ غلام کے شرعی ورثہ میں سے کوئی نہیں ہے، تو جس نے اس کی مدد کی تھی یعنی اس کے آقا نے، تو لہٰذا یہ ترکہ اس کے آقا کو، اس کے آزاد کرنے والے آقا کو شرعاً دیں گے، تو اسی ترکے کا نام ولا ہے۔ تو اب آپ ولا اچھی طرح سے سمجھ گئے۔ اب دیکھیں کتاب کی عبارت، ولا شیء للاناث من ورثۃ المعتق، کہ آزاد کرنے والے آقا کے ورثہ میں سے مؤنث کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جو آزاد شدہ غلام ہے، مر گیا ہے، اس کو آزاد شدہ غلام کو عربی میں کیا بولیں گے؟ معتق، اور اس کے آقا کو آزاد کرنے والے آقا کو عربی میں کیا بولیں گے؟ معتق۔ معتق کا انتقال ہو گیا یعنی آزاد شدہ غلام کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ گزشتہ اسباق میں یہ بات سمجھ چکے ہیں اور پڑھ بھی چکے ہیں کہ جب آزاد شدہ غلام کے شرعی ورثہ میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، تو پھر اس صورت میں آزاد شدہ غلام کا ترکہ کہاں جائے گا؟ ہم کس کو دیں گے؟ حصہ کس کو دیں گے؟ تو آپ نے گزشتہ اسباق میں اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے کہ بھائی جب معتق کے آزاد شدہ غلام کے شرعی ورثہ میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، تو اس صورت میں اس کے معتق کو یعنی آزاد کرنے والے آقا کو دیا جائے گا۔ اور اگر اتفاق سے وہ آزاد کرنے والا آقا معتق وہ بھی نہیں ہے، تو پھر گزشتہ اسباق میں آپ یہ بھی پڑھے ہیں کہ جب آزاد کرنے والا معتق نہ ہو تو آزاد شدہ غلام کا ترکہ یعنی ولا معتق کے اسبات نسبیہ میں ہم چلائیں گے۔ اگر معتق کا بیٹا ہے یعنی معتق کی فرع، اس کو دیں گے۔ اگر وہ نہیں ہے تو معتق کی اصل کو دیں گے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو معتق کے باپ کی فرع کو دیں گے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو معتق کے دادا کی فرع کو دیں گے۔ تو یہ سب اسبات نسبیہ ہیں کس کی؟ معتق کی۔ تو معتق کی اسبات نسبیہ میں سے صرف مذکر کو دیں گے، بیٹا کو دیں گے، بیٹا نہیں ہے تو پوتا کو دیں گے، یا معتق کی فرع میں سے کوئی نہیں ہے تو معتق کی اصل باپ ہے اس کو دیں گے، یا دادا ہے اس کو دیں گے، یا اگر یہ بھی نہیں ہے تو معتق کے باپ کی فرع یعنی بھائی ہے تو اس کو دیں گے، بھتیجا ہے تو اس کو دیں گے، یا یہ بھی نہیں ہے تو معتق کے دادا کی فرع اس کو دیں گے یعنی چچا وغیرہ۔ تو اس میں دیکھیے اس اسبات میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے مذکر رشتہ دار ہیں۔ تو اس عبارت میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں ولا شیء للاناث، کہ معتق کے ورثہ میں سے مؤنث کا، عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آزاد شدہ غلام کا جو ترکہ ہے ولا ہے، یہ معتق کو دیں گے۔ اگر معتق بھی مر گیا ہے تو معتق کے مذکر اسبات نسبیہ کو دیں گے، مؤنث اسبات کو نہیں دیں گے۔ مؤنث اسبات میں جیسے کہ آپ اسباب بالغیر میں دیکھیے 4 عورتیں ہیں، بیٹی ہے، پوتی ہے، بہن ہے، حقیقی بہن، اللاتی بہن، اور اسباب مال غیر میں حقیقی بہن ہے، اللاتی بہن ہے، تو یہ بھی تو اسبات ہیں۔ تو یہاں یہی کہنا چاہ رہے ہیں
کہ معتق کی صرف اسبات نسبیہ میں سے مذکر اسبات رشتہ دار کو دیں گے، مؤنث کو نہیں دیں گے۔ آج کی عبارت میں یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ سوال کہ اچھا بھائی آپ معتق کی صرف مذکر اسبات، مذکر رشتہ داروں میں ولا تقسیم کر رہے ہیں، مؤنث اسبات میں کیوں نہیں تقسیم کر رہے ہیں؟ یعنی اگر معتق کی اسبات نسبیہ میں سے مذکر رشتہ دار نہ ہو، البتہ مؤنث رشتہ دار ہیں، تو کیا ان کو ولا نہیں دیں گے؟ تو شریعت کہتی ہے کہ نہیں، ان کو ولا نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ آپ دیکھ لیجئے، حدیث ہے، آپ صلی اللہ لقولہ علیہ السلام، عبارت دیکھیے، لقولہ علیہ السلام لیس للنساء من الولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ولا میں سے عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، ولا میں سے عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اب اگر آزاد شدہ غلام کا آقا معتق ہے تو ولا معتق لے لے گا، اور اگر معتق نہیں ہے تو پھر ولا کس کو دیں گے؟ معتق کے صرف مذکر رشتہ دار کو دیں گے، مؤنث رشتہ دار کو نہیں دیں گے۔ سوال، مفتی صاحب صرف مذکر رشتہ دار کو کیوں دیں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ معتق کے اسبات میں مذکر رشتہ دار نہ ہو، البتہ مؤنث رشتہ دار ہو، تو ان کو کیوں نہیں دیں گے؟ جواب، اس لیے نہیں دیں گے معتق کے مؤنث اسبات کو، مؤنث رشتہ دار کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور حدیث کے الفاظ ہیں لیس للنساء من الولا، ولا میں سے عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس وجہ سے معتق کی اسبات میں سے مؤنث رشتہ دار کو ولا نہیں دیں گے۔ ہاں، 8 صورتیں ایسی ہیں کہ جن 8 صورتوں میں ولا مؤنث کو دیا جائے گا، تو یہ 8 صورتیں استثنائی ہیں۔ وہ 8 صورتیں کون کون سی وہ عورتیں ہیں اسبات میں سے، یعنی ولا جن کو دیا جا سکتا ہے، وہ آپ اس کو جاننے کے لیے اگلے سبق کا انتظار کیجئے۔